تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ جس گھر میں جانور، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو، اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ شیطان کے انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا اور سانسیں لینا ہی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں شامل رہنا اصل زندگی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کرو۔ محبت کرنا ایک مشکل عمل ہے لیکن یہ عمل صرف خالص محبت میں ہی ہوتا ہے۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ آخرت میں نیکیوں کو گننا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دیں۔ ایک ان پڑھ لیکن باپردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ مہمان کے آ جانے پر اپنا دل تنگ نہ کر، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکدار چہرہ کسی کام کا نہیں۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اخبار کی چھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ آج کا معاشرہ، پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم مگر پڑوس کی لڑکی کہاں جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔